اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انذرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، اس نے کہا مجھے اس دن تک کی مہلت دی جائے جس دن سب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا بے شک تو مہلت پانے والوں میں سے ہے۔ اس نے کہا قسم اس بات کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں بھی تیری صراط مستقیم پر ضرور لوگوں کی گھات میں بیٹھا رہوں گا۔ یہاں گمراہ بمعنی اغوا کیا گیا ہے مفسرین نے۔ پھر میں لوگوں کو بہکانے کے لیے ضرور ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں اور بائیں سے حملہ کروں گا تو اکثر لوگوں کو شکر گزار تو نہیں پائے گا۔ فرمایا یہاں سے ذلیل اور دھتکارا ہوا ہو کر نکل جا، البتہ جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں تم سب سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ یہ شیطان اور اللہ عز و جل کا آپس میں مکالمہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے طویل جو مکالمہ ہے وہ شیطان نے اللہ کے ساتھ کیا۔ قرآن حکیم میں طویل مکالمہ کس کا ہے؟ شیطان کا ہے۔ اس پر اگر کوئی اعتراض کرے کہ کیا اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے سے کوئی شرف اور اسے مقام حاصل ہو سکتا ہے، تو اگر کوئی یہ کہے نا تو اس کی تحت سب سے زیادہ مکالمہ اللہ کے ساتھ شیطان نے کیا ہوا ہے۔ اب یہاں پر اس کا جواب یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے کلام کیا، براہ راست کلام تھا، لیکن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام تھا بطور انعام اور اکرام اللہ نے کلام کیا تھا۔ شیطان سے بطور اہانت کلام کیا گیا ہے، وہ انعام اور اکرام کے تحت نہیں کیا گیا، بطور اعانت کلام کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ابلیس جنت میں رہا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے فرمایا کہ سجدہ کر، اس نے انکار کیا تو اسے جنت سے نکلنے کا حکم دے دیا گیا۔ چونکہ وہ تکبر میں تھا، حضرت ایاز بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف اللہ نے وحی فرمائی کہ ایک دوسرے کے ساتھ تواضع عاجزی اختیار کرو، حتیٰ کہ کوئی شخص کسی دوسرے پر تکبر نہ کرے، فخر نہ کرے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ عز و جل کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے سامنے ایک درجہ تکبر کرتا ہے اللہ اسے اتنا پست کر دیتا ہے کہ سب سے نچلے طبقے والا بنا دیتا ہے۔ وہ تکبر یہی ہے، میں بہتر ہوں، دوسرے کو ڈیگریڈ کر کے میں بہتر ہوں تو حقیر جاننا، یہ شیطان کی علامتوں میں سے ہے۔ تواضع، عجز و انکساری کرنا یہ نبی علیہ السلام کے غلاموں کا شیوا ہوتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان میں حدیث مبارکہ اچانک میرے ذہن میں آ گئی ہے، یہ رازدار رسول تھے، نبی علیہ السلام نے انہیں راز بتائے ہوئے تھے۔ تو ایک دن کہتے ہیں کہ مجھے اپنے والدین کے دنیا سے چلے جانے کا بھی اتنا دکھ نہیں ہوا، میں کبھی اتنا رویا نہیں ہوں، لیکن ایک سوال کا جواب جو حضرت عمر بن خطاب نے مجھ سے کیا تھا اس پر میں اتنا رویا کہ سردیوں کی ٹھنڈی راتیں تھی اور اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی تو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے تھے، تو دروازہ کھلا، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، آپ اندر تشریف لے آئے۔ وہ عمر جسے نبی علیہ السلام نے کئی مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت بھی عطا فرمائی،
تو وہ کہنے لگے کہ حذیفہ میری بات سنو. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ پہلے تو میں تھوڑا سا گھبرایا کہ اتنے جید صحابی کی رات کو اچانک میرے گھر میں آمد، اور ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو، اس لیے تشریف لائے ہیں، پوچھنے کے لیے کچھ آئے ہیں. کہتے ہیں میرے ہاتھ پر نا حضرت عمر بن خطاب نے ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھنے کے بعد کہنے لگے حذیفہ مجھے پتہ ہے نبی علیہ السلام نے میرے بارے میں کیا کیا ارشاد فرمایا ہے، لیکن حذیفہ مجھے یہ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام نے تمہیں منافقین کے بارے میں بتایا ہے، تمہارے پاس علم ہے، تو میرے بارے میں نبی علیہ السلام نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی کہ میرے بھی اسلام میں کوئی شک کوئی ایسا ہو. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں رونے لگ گیا. میں کہنے لگا عمر مجھے تو آپ کے بارے میں بس اتنا پتا ہے کہ حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. مجھے تو حضور نبی علیہ السلام سے صرف اتنا پتا چلا ہے کہ عمر جس رستے سے گزرتا ہے شیطان بھی رستہ چھوڑ دیتا ہے، تو آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے بعد حضرت حذیفہ کہتے ہیں چونکہ نبی علیہ السلام نے مجھے منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے، تو جب بھی کوئی فوت ہو جاتا نا بندہ، تو حضرت عمر اس فوت ہونے والے کی رپورٹ لینے سے پہلے میرے پاس آ جاتے تھے اور میرے پاس بیٹھے رہتے، دیکھتے تھے کہ حذیفہ اس جنازے میں جائے گا یا نہیں جائے گا. کہتے جس جنازے میں حضرت حذیفہ نہیں جاتے تھے حضرت عمر بھی نہیں جاتے تھے، اور صحابہ کرام بھی پھر اس جنازے میں نہیں جاتے تھے کہ حذیفہ کو علم ہے کہ فلاں منافق دنیا سے چلا گیا ہے. تو دیکھیں یہ تواضع تھی حضرت فاروق اعظم کی کہ نبی علیہ السلام وہ رتبہ عطا فرما رہے ہیں اور حضرت عمر بن خطاب تواضع اور عاجزی اختیار کر رہے ہیں. یہاں پر کسی کو ایک کوئی درجہ مل جائے نا، کوئی عزت کسی کو کوئی دے دے، وہ پھولے نہیں سماتا، پھر معاشرے میں پھر کے بتاتا ہے میں فلاں بن گیا ہوں، میں فلاں بن گیا ہوں. جو صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہمیں درس ملا ہے وہ عاجزی اور انکساری کا درس ملا ہے، وہ تواضع کا درس ملا ہے. عاجزی اور انکساری حضور کے صحابہ کا شیوا ہے، تکبر کرنا یہ شیطان کا شیوا ہے. اس نے کہا مجھے اس دن تک کی مہلت دی جائے جس دن سب لوگ اٹھائے جائیں گے. فرمایا جا تجھے مہلت دی جاتی ہے. علماء نے لکھا ہے وہ وقت صرف اللہ کو معلوم ہے، اور جب پہلا شور پھونکا جائے گا اس وقت تک شیطان کو مہلت دی گئی. اس نے کہا کہ میں صراط مستقیم سے لوگوں کو بھٹکا دوں گا، اور جو تیرے رستے سے بھٹکے گا وہ جہنم سے وہ لوگ بھر دیے جائیں گے. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان جو ہے نا یہ آگے سے پیچھے سے اوپر سے یہ حملے کرتا ہے انسان پر. کبھی یہ اسلام سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، انسان اسلام پہ چلتا ہے تو یہ جہاد سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے. جہاد پر انسان چلتا ہے تو یہ نیکی کے رستے پر چلنے سے منع کرنے لگ جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا پس جو شخص اللہ عز و جل کے احکامات پر چلتے ہوئے خود کو شیطان کے بہکاوے سے بچا گیا، اللہ اس پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عز و جل ہم سب کو اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.